ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ کو ان سے پیار اتنا ہے کہ صرف سوچ لیں تو اللہ ان کی سوچ بھی، ان کی ہر سوچ پوری کرتا ہے۔ بس ایک مرتبہ ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، کچھ یہودی بدبخت تو اس قبیلے میں رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، بلکہ کچھ جو لوگ مسلمان ہوگا ان کو ستاتے تھے۔ ایک بدبخت نے کہا تمہارا نبی تو نیا دین لے کر آیا لیکن وہی ہمارا پرانا قبلہ استعمال کرتے ہو۔ تو صحابی کے دل پہ ٹھیس لگی۔ حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، حضور بے چین ہو گئے، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسی خیال میں مصلی پر گئے، سوچ رہے ہیں، بول نہیں رہے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کاش قبلہ بدل جائے، اور اس سوچ میں اتنے ڈوب گئے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی اور کہ جبریل تو نہیں آ رہے، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی۔ خدا کی شان، بولا نہیں، صرف سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ کا دل جدھر چاہے، آپ کی خوشی جدھر ہو، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 4 رکعت کی نماز ہوئی ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے، 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ بتا دیا، محبوب تیرا ارادہ پہلے پورا کیا جائے گا، ہماری نماز بعد میں مکمل کی جائے گی۔ جس کی سوچ کا اتنا خیال کیا جاتا ہو، اس کے بولوں کا کتنا خیال کیا جائے گا۔ غور کر لیں، آپ اور ہم کہتے ہیں مسلم امہ کی تباہی، میں کہتا ہوں مسلم امہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں جو نماز چھوڑے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار۔ میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میری قوم بے نمازی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 5% مسلمان ہے پوری دنیا میں جو نماز پڑھتا ہے، 5 میں سے بھی 4% لوگ فجر میں نہیں آتے، 1% ان 5% میں بھی 1% لوگ آتے ہیں۔ جہاں 10 صفیں ہوگی، 5 صفیں ہوگی، ظہر اثر مغرب شام، فجر میں 1 ہی ہوگی، بلکہ کبھی کبھی تو امام اور مؤذن کو بھی ہم نے نماز پڑھتے تھے۔ ہم سفر میں ایسی مسجدوں میں بھی گئے، اس میں نہ امام تھا نہ مؤذن تھا، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، ہم لوگوں نے خود جماعت کی۔ ایسا بھی ہوا، کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے گا تو جماعت ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، وہ قوم اپنے گھر کی آبادی کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو دنیا میں تباہی ہے مسلمانوں کی، یاد رکھنا، یہ دنیا کے انسان کٹ پتلی ہے قدرت کے ہاتھ میں، یہ سب کٹ پتلی ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کسی کو مارنے کی اور جلانے کی، سارے فیصلے قدرت کرتی ہے۔ تمہارا دشمن بھی کسی کو قدرت بناتی ہے اور تمہارا دوست بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا غدار بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا وفادار بھی قدرت بناتی ہے۔ اگر آج دنیا ہماری دشمن ہوئی ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ رسول کے فرامین پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، ماہر موسمیات کی بات پہ توجہ ہے۔ ابھی دیکھیے سردی کا موسم شروع ہوا، آپ کے ممبئی میں تو سردی کم ہوتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے، سردی آنے سے پہلے سویٹر خریدے جا رہے ہیں، جیکٹ خریدے جا رہے ہیں، شالیں خریدی جا رہی، کیوں؟ یقین ہے سردی آئے گی، سردی سے بچنے کا انتظام ہے، لیکن مرنے کے بعد نبی کا فرمان ہے جہنم، اس سے بچنے کا کیا انتظام؟ اب آئیے میں جلدی بات پڑھوں، ٹائم جتنا ہے میں اس میں اپنی بات پوری کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی مفہوم حدیث ہے 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب آپ اور ہم اپنی مصیبتوں کا علاج جو تعویذات میں ڈھونڈتے ہیں، وظائف میں ڈھونڈتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ حدیث اور قرآن اول ہے، باقی سب بعد میں انکار نہیں کرنا وظائف اور تعویذات کا۔ دیکھیں کوئی وظیفے میں تاثیر نماز کے بغیر نہیں ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیں، مذاق اڑائے، کچھ بھی کہے، یہ سب ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر نماز